رمضان کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلام میں کتنا پاک مانا جاتا ہے اور اس کا سب سے ضروری حصہ ظاہر ہے روزہ ہے۔ پر کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ روزے رکھنے کا جو حکم ہے یہ آیا کب اور کیسے آیا؟ چلیے آج اسی سوال کی تہ تک چلتے ہیں اور اس کے پیچھے کی پوری کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور کہہ سکتے ہیں سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ مسلمانوں پر روزہ رکھنے کا یہ حکم آخر آیا کب اور کیسے؟ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے اس پوری عبادت کی بنیاد سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے 2 ہجری میں۔ جی ہاں، 2 ہجری اسلامک کیلنڈر کے حساب سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سال تھا۔ اچھا، اب یہ 2 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، جسے ہجرت کہتے ہیں، تو اس کے ٹھیک دوسرے سال اللہ کی طرف سے روزے کا حکم آیا۔ سوچئے، مدینہ میں جو نیا مسلم سماج بس رہا تھا، ان کے لیے یہ کتنا بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، حکم تو آ گیا، پر کس شکل میں آیا؟ اس کا ذکر وہ سیدھے قرآن میں ملتا ہے جو اسلام کی سب سے پاک کتاب ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ کا حکم صاف آتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور پھر آگے کہا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب دیکھیے، اس ایک آیت میں 2 بہت ہی دلچسپ باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ روزہ صرف ہم پر نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض تھا، اور دوسری، اس کا مقصد وہ بھی بالکل صاف کر دیا گیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی، یہ شبد بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے پرتی جاگرک رہنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے پر چلنا۔ تو بات صاف ہے، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کی اسپریچول ٹریننگ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ہے جو اس پورے معاملے کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے، وہ یہ کہ روزے کا جو حکم تھا نا، وہ ایک جھٹکے میں سختی سے لاگو نہیں کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اسے دھیرے سٹیجز میں یعنی مرحلوں میں لاگو کیا گیا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، شروعات میں لوگوں کو ایک آپشن، ایک وکلپ دیا گیا تھا، مطلب اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے بدلے میں ایک ضرورت مند کو کھانا کھلا دے، جسے فدیہ کہتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب لوگ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں مینٹلی اور فزیکلی تیار ہو گئے، تب اس حکم کو پکا کر دیا گیا اور روزہ رکھنا ہر صحت مند انسان کے لیے ضروری ہو گیا۔ لیکن ہاں، اس فائنل حکم میں بھی نرمی کا پہلو تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سب پر ایک جیسا لاگو ہو۔ جو لوگ بیمار تھے یا سفر کر رہے تھے انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی، پر ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ تھی کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں یا ان کا سفر پورا ہو جائے تو جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں انہیں بعد میں پورا کرنا ہوگا، اور اسی کو قضا کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ روزے کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ چلیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے روزے کو اسلام کا ایک بنیادی ستون، ایک پلر بنایا گیا۔ اس کا ذکر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے اسلام کی 5 بنیادوں کے بارے میں بتایا، اور انہی 5 بنیادوں میں کلمہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ اسلام کی کور پلرز میں سے ایک ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اس تعلیم کو حدیث کی سب سے آتھینٹک، سب سے بھروسے مند کتابوں یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں رمضان کے روزوں کا مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا پکا ہے۔ تو اس پوری بات کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ جس طرح سے روزے کا حکم ایک بار میں نہیں بلکہ دھیرے لوگوں کی آسانی کا خیال رکھتے ہوئے لاگو کیا گیا، اس سے اسلامی قانون کے مزاج کے بارے میں، اس کی حکمت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟